پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کے لیے اردو میں کرنے جا رہے ہیں فعل کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے 8ویں جماعت کے لیے اردو میں۔ تو فعل کی تعریف کریں، معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، ان کی مختصر تعریف کریں۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں، پہلے فعل کی ہم تعریف کریں گے۔ تو اس کا جواب ہے فعل وہ لفظ ہے جس میں کسی شے کا کسی زمانہ میں ہونا یا کسی زمانہ میں کسی کام کا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ فعل میں زمانہ کے ساتھ کام کا ہونا ضروری ہے، جیسے وہ کھانا کھاتا ہے، رام دوڑتا ہے، عائشہ پڑھتی ہے وغیرہ۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ تو یہ پہلے تھی فعل کی تعریف۔ فعل کی کیا تعریف ہے؟ فعل وہ لفظ ہے جس میں کسی شے کا کسی زمانہ میں ہونا یا کسی زمانہ میں کسی کام کا ہونا ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ فعل میں زمانہ کے ساتھ کام کا ہونا ضروری ہے، جیسے وہ کھانا کھاتا ہے، رام دوڑتا ہے، عائشہ پڑھتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل حال ہے۔ کیا ہے؟ اس میں فعل حال دکھایا گیا ہے۔ کھاتا ہے یعنی کہ وہ کھانا ابھی کھا رہا ہے، رام دوڑتا ہے یعنی کہ رام دوڑ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اسے دوڑتے ہوئے، عائشہ پڑھتی ہے، عائشہ پڑھ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فعل حال ہے۔ یہ کس کے ساتھ منسلک ہے؟ فعل حال کے ساتھ۔ تو یہی بتا رہا ہے کہ فعل وہ لفظ ہے جس میں کسی شے کا کسی زمانہ میں ہونا یا کسی کام کا کسی زمانہ میں ہونا ظاہر ہوتا ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ اب ہے معنی کے لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 4 قسمیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص، یہ ہیں، اور فعل معدولہ۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ فعل لازم، اب ہم کریں گے فعل لازم۔ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے تک ہی رہے، جیسے شام بھاگا، کتا بھونکتا ہے۔ یاد رکھو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، فاعل کہتے ہیں۔ یہ اوپر اس کے جو نقطہ جو ہے یہ غلطی سے پڑا ہوا ہے، اس لیے اسے آئینی تصور کیا جائے گا، غائن نہیں۔ یاد رکھو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے، جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے تک ہی رہے۔ اب فعل متعدی ہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے، جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہا جاتا ہے، جیسے موہن نے سوہن کو پیٹا۔ اس میں پیٹا فعل متعدی ہے، موہن فاعل ہے اور سوہن مفعول ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ فاعل کسے کہتے ہیں اور مفعول کسے کہتے ہیں اور فعل کسے کہتے ہیں۔ فعل کرتے ہیں، کہتے ہیں کام کو، کسی کام کے کرنے کو، لیکن اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی بتایا جائے کہ وہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے، فعل حال سے، ماضی سے یا مستقبل سے۔ تو اب ہے فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے۔ فاعل ہو گیا کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا جائے، اور فعل وہ کام جو کیا جائے۔ تو اب ہے فعل اس میں آ گیا۔ فعل کیا کون ہے؟ فعل پیٹا اس میں فعل ہے، فعل متعدی ہے پیٹا۔ موہن ہے فاعل اور سوہن ہے مفعول۔ اب فعل ناقص، فعل ناقص اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے، جیسے رانی طاقتور ہے، وہ چالاک ہے، احمد کمزور ہے۔ تو فعل ناقص اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے، جیسے کمزور ہونا، طاقتور ہونا یا چالاک ہونا یا کچھ اور ایسا ہونا نا جو ظاہر کرتا ہو۔ اب فعل معدولہ ہے۔ فعل معدولہ کسے کہتے ہیں؟ فعل معدولہ کسی کام کا کرنا ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ نہ لازم ہوتا ہے نہ متعدی، جیسے کھلنا، بکنا وغیرہ، دروازہ کھلا، باجا بجائیں،
کھلا اور بجا فعل معدولہ ہیں۔ کھلا اور بجا کیا ہیں؟ فعل معدولہ ہیں۔ فعل معدولہ کسی کام کا کرنا ظاہر نہیں کرتا بلکہ ہونا ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ کوئی کام ہو گیا، بس اتنا ہی وہ کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم کریں گے فعل کے زمانہ کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں تھی، اب زمانہ کے لحاظ سے فعل کی قسمیں بتائیں گے، ہر ایک کی مختصر تعریف کریں۔ اس کا جواب ہے زمانہ کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ان کے بارے میں مختصر جان پہچان درجہ ذیل ہے۔ تو زمانہ کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، کیا؟ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ تو پہلے ہم کریں گے ماضی۔ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے، جیسے احمد نے کھانا کھایا، رانی روتی رہی تھی، زید نے ایک کتاب دکان سے خریدی وغیرہ۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو کام ہم پچھلے وقت میں کر آئے ہوں۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے، یعنی جو وقت گزر گیا اس میں جو کام کیا تھا ہم نے تو وہ گزرے ہوئے زمانے میں چلا گیا، اب اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی کہتے ہیں۔ جیسے احمد نے کھانا کھایا، احمد نے کھانا کھایا 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے، 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے، اس کا ذکر نہیں ہے یہ کب کھایا، ٹائم نہیں دکھایا گیا، لیکن صرف اتنا دکھایا گیا ہے کہ اس نے کھانا کھایا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے۔ رانی روتی رہی تھی، وہ کب رو رہی تھی یہ نہیں پتا، تو یہ کیا ہے؟ ماضی ہے۔ اب حال ہے، فعل حال۔ فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا موجودہ زمانے میں سمجھا جائے۔ تو فعل حال کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جس میں کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، جیسا کہ ہم لکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، بچے دوڑ رہے ہیں، حمید کھانا کھا رہا ہے۔ جو کام ہو رہا ہو اسی وقت، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل حال کہتے ہیں، جو پریزنٹ وقت میں جو کام ہو رہا ہو۔ تو آپ فعل مستقبل جو ہے وہ یہاں پر تو نہیں دکھایا گیا ہے، لیکن ہم اس کی خود ہی تعریف ایسے ہی کریں گے زبانی۔ تو فعل فعل ماضی بھی ہو گیا اور فعل حال بھی ہو گیا۔ فعل حال ہو گیا وہ وقت جو ہمارے ساتھ گزر رہا ہو، اس وقت جو پریزنٹ دور ہے ہمارا، اسے فعل حال کہتے ہیں۔ جو کام ہم ابھی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو وہ فعل میں آتا ہے، فعل حال میں آتا ہے۔ اب فعل مستقبل ہے، تو فعل مستقبل کسے کہتے ہیں؟ فعل مستقبل اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ جو کام ہم آگے کرنے جا رہے ہوں تو اسے فعل مستقبل کہا جاتا ہے، جیسے کہ حمید کل اسکول جائے گا، رشید اپنے دوست سے ملنے اگلے مہینے الہ آباد جا رہا ہے، ہم یہ کتاب اگلے منڈے کو یا اگلے سوموار کو شروع کرنے جا رہے ہیں، ہمارے امتحان اس ہفتے کے آخر پر لیے جائیں گے۔ تو یہ ایسی مثالیں ہیں جو آنے والے وقت میں ہمیں ایسے کام ہیں جو ہم آنے والے وقت میں کرنے جا رہے ہیں، تو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا فعل اور فعل کی قسمیں زمانہ کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو اس سے آگے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔